بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، پیش خدمت ہے وسعت رزق کے لیے سورہ یاسین کا ایک خاص وظیفہ، صرف 7 دن کا عمل۔ سورہ یاسین کے بارے میں ہر کوئی جانتا ہے، پڑھنے والوں کے وظائف پڑھنے والوں کی سب سے فیورٹ یہ سورہ ہے، اور بہت شوق سے لوگ اس کو پڑھتے ہیں، اور اس کے پڑھنے کا حکم بھی ہے کہ کم از کم ہر مسلمان کو 24 گھنٹوں میں ایک بار سورہ یاسین کی تلاوت ضرور کرنی چاہیے۔ ضروریات کے لیے، خواہشات کے لیے صبح کے ٹائم پہ اس کا پڑھنا بہت مجرب ہے، اور مشکلات کے حل کے لیے، پریشانیوں کے لیے شام کے وقت اس کا پڑھنا جو ہے وہ مجرب تصور کیا جاتا ہے۔ یہ وظیفہ، ویسے تو بہت سارے وظائف سورہ یاسین کے جو ہے وہ سورہ یاسین کو کنٹینیوس پڑھنا ہی اس کا ایک وظیفہ ہے۔ ترتیب اور تھوڑا سا اس کے کرنے کے طریقے میں جو ہے وہ فرق ہوتا ہے، تو اس فرق کی وجہ سے جو ہے وہ ایک وظیفے کے جو رزلٹس ہوتے ہیں وہ دوسرے سے مختلف ہو جاتے ہیں۔ تو جس طریقہ کار کو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں، اگر آپ اس طریقہ کار پر عمل کرتے ہوئے سورہ یاسین کا جو عمل ہے یہ پرفارم کرتے ہیں، تو انشاءاللہ آپ کے کوئی بھی مسائل رزق سے ریلیٹڈ ہیں، رزق کے تنگی کے مسائل ہیں، یا آپ وسعت رزق چاہتے ہیں، تو وہ معاملات صرف یہ 7 دن کا ایک عمل ہے، یہ آپ کر کے دیکھ لیجئے، تو انشاءاللہ العزیز اللہ نے چاہا تو 7 دن میں آپ کے بھی پرابلمز جو ہیں وہ دور ہو جائیں گے۔ اب آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اچھا، یہ میں بتا دوں کہ بھی 7 دن کا میں نے عمل بولا ہے، اب آپ کے بینیفٹس آپ کو مل جاتے ہیں، آپ کی خواہشات پوری ہو جاتی ہیں، جو کہ اللہ کے حکم سے اس وظیفے کے کرنے سے، اس عمل کے کرنے سے ضرور ہوں گے۔ تو آپ اگر چاہیں تو پھر اس میں اجازت کی ضرورت نہیں، آپ اس کو کنٹینیو بھی کر سکتے ہیں، آگے اس کو فار ایور بھی کنٹینیو کر سکتے ہیں۔ طریقہ کار صرف یہی رکھیے گا۔ تو یہ طریقہ کار جو ہے وہ علامہ مفتی حضرت زرولی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کو بیان فرمایا ہے، اور ان کے حوالے سے بھی یہ وظیفہ جو ہے بہت پاپولر ہے، اور بہت لوگ اس پہ عمل کرتے ہیں۔ تو سورہ یاسین کا اپنا اپنا پڑھنے کا انداز ہے، تو جو انداز آج میں آپ کو یہ بتلانے جا رہا ہوں، اس پر عمل کرنے سے انشاءاللہ رزق کے معاملات میں بہت بہتری انسان کی آ جاتی ہے، اور وہ تنگ دستی سے نکل جاتا ہے، اور وسعت رزق جو ہے اس کو حاصل ہو جاتی ہے۔ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے ایک سفید کاغذ پر اپنی جو بھی حاجات ہیں، ضروریات ہیں، وہ لکھ لیجئے گا، لکھ کر وہ اپنے پاس رکھ لیجئے گا۔ اس میں آپ رزق کی تنگی کی بھی لکھ سکتے ہیں، اس کے علاوہ بھی کوئی آپ کی ضروریات ہیں، حاجات ہیں، وہ آپ اس پر لکھ سکتے ہیں۔ کوئی قید نہیں، 1 ہیں، 100 ہیں، 10 ہیں۔ اللہ پاک نے جب اس عمل کے نتیجے میں دعا قبول کرنی ہے، اور آپ کی دعا جو ہے وہ قبول ہونی ہے، تو وہ ساری ہی ہو جائیں گی۔ آپ نے وہ دعائیں سفید کاغذ پہ لکھ لینی، لکھ کے اپنے پاس رکھیں گے۔ اس کے بعد سب سے پہلے آپ نے 3 بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ جب آپ 3 بار درود ابراہیمی پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے 3 بار سورہ فاتحہ پڑھنی، اور 3 بار سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد آپ نے 3 بار آیت الکرسی پڑھنی۔ اس کے بعد آپ نے چاروں جو کل ہیں، قل یا ایھا الکافرون، قل ھو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، اور قل اعوذ برب الناس، یہ 4 کل کہلاتے ہیں۔ یہ چاروں کلوں کو آپ نے، یعنی ہر سورت کو آپ نے 3 بار پڑھنا ہے۔ یہ آپ نے پڑھنے کے بعد جب آپ یہ سب پڑھ لیں تو پھر سب سے پہلے آپ نے وہ کاغذ اٹھانا ہے، اور وہ جو اس پر آپ نے ضروریات یا حاجات لکھی ہیں ان کو آپ نے ایک بار پڑھ لینا ہے۔ جب آپ ان کو پڑھ لیں گے تو پھر اس کے بعد آپ سورہ یاسین شروع کریں گے۔ جب آپ سورہ یاسین شروع کریں گے تو جیسے ہی
آپ کو پتہ ہے کہ سورہ یاسین کے اندر 7 مقام پر لفظ مبین جو ہے وہ آتا ہے. تو جیسے آپ نے پہلے مبین پر پہنچنا ہے تو آپ نے توقف کرنا ہے، رک جانا ہے. وہاں پر آپ نے پھر اپنا وہ حاجات والا کاغذ جو ہے وہ اٹھانا ہے اور وہ تمام دعائیں آپ نے پڑھنی ہیں. اسی طرح دوسری مبین پر پھر رک جانا ہے اور جو آپ نے کاغذ پر ضروریات اور حاجات اپنی لکھی ہیں ان کو پھر سے آپ نے پڑھنا ہے. اس کے بعد پھر اسی طرح تیسری مبین پر، پھر اسی طرح چوتھی مبین پر، اسی طرح 5ویں اور اسی طرح 6ٹھی اور 7ویں مبین پر آپ نے ہر مبین پر رک کر وہ جو کاغذ کے اوپر آپ نے حاجات لکھی ہیں وہ حاجات جو ہے وہ آپ نے پڑھنی ہیں، ضروریات جو ہے وہ آپ نے پڑھنی ہیں. پڑھنے کے بعد پھر اس کے بعد آپ سورہ یاسین مکمل جب کر لیں گے، مکمل کرنے کے بعد پھر آپ نے لاسٹ میں ایک دفعہ پھر وہ دعا جو آپ نے لکھی تھی اب وہ دعا ہاتھ اٹھا کے وہ دعائیں آپ نے مانگنی ہیں اللہ پاک سے. جو بھی آپ کی حاجت ہے، 1 ہے، 2 ہیں، 3 ہیں، وہ آپ نے دعا میں اللہ تعالیٰ سے مانگنی ہے. مانگنے کے بعد پھر آپ نے 3 بار درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے. اس طرح سے آپ نے سورہ یاسین کی ترتیب رکھنی ہے. یہ عمل جو ہے وہ آپ 7 دن تک پرفارم کریں گے. 7 ڈیز آپ نے کنٹینیوس کرنا ہے. اس میں ناغہ نہیں ہونا چاہیے اور کوشش کریں کہ فجر کی نماز کے فوراً بعد آپ پڑھ لیں. تو یہ 7 دن کا عمل جو ہے نا وہ انشاءاللہ مقدر جو ہے وہ بدل دے گا آپ کا. وہ ضروریات، وہ حاجات، وہ خواہشات جو آپ کے ذہن میں ہیں اور وہ جو آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پوری کر دیں آپ کی کم سے کم وقت میں، تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس عمل کے برکت سے، اس طرح سے یاسین پڑھنے کی برکت سے آپ کی وہ تمام حاجات اور ضروریات انشاءاللہ ضرور پوری فرما دیں گے. بس آپ نے اس کے ساتھ ساتھ نماز کی پابندی کی طرف چلے جانا ہے اور اس کے علاوہ گناہوں سے بچتے رہیں اور ہر وقت کوشش کریں کہ دن کے میکسیمم ٹائم میں کوشش کریں باوضو رہنے کی. تو انشاءاللہ کوئی ایسی وجہ نہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو قبول نہ کریں. اللہ تعالیٰ تو قبول کرنے والے ہیں. انہوں نے خود فرمایا ہے کہ تم دعا کرو میں تمہاری دعائیں قبول کرتا ہوں. تو بس آپ اس دعا کی برکت سے اور اس وظیفے کی برکت سے اپنی تمام حاجات اللہ سے جو ہے وہ آسانی سے منوا سکتے ہیں. اور میری بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانیوں کو دور فرمائے اور ہر مسلمان کی، ہر مومن کی جو ہے وہ مشکل کو، اس کی ضرورت کو اللہ پاک پورا فرمائے، مشکل کو حل فرمائے. بلکہ امت مسلمہ کے لیے بھی دعا کریں کہ ہماری جو ہے امت مسلمہ پر جو اس وقت پریشانیاں ہیں، جو مسائل ہیں، اللہ ان کو بھی دور فرمائے. کہ ایک مسلمان کا یہ حق ہے کہ دوسرے مسلمان کے لیے اس کو دعا کرے. وہ ہم بھی دعا کر رہے ہیں، آپ بھی دعا کریں. ہو سکتا ہے کہ کسی ایک کی آمین جو ہے وہ اللہ تعالیٰ قبول فرما لیں اور یہ مسائل حل ہو جائیں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اپنے بھائی کو اجازت دیجیے. دعاؤں کی ہمیشہ آپ سے درخواست رہتی ہے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.